بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ناظرین، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پلیز اینڈ تک واچ کیجیے گا اور چینل کا سبسکرائب اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جنات اور انسانوں کی شادی کے بارے میں شیئر کروں گی۔ کیا یہ پاسبل ہے، ممکن ہے، جائز ہے، حلال ہے کہ انسانوں کی اور جنات کی شادی ہو سکتی ہے؟ جنات اور انسان کی شادی کیا اسلام میں جائز ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ انسان اور جنات تو مختلف مخلوق جو اپنی ابتدا سے ہی ایک دوسرے کے شدید دشمن اور مخالف ہیں۔ ایک کو خاک سے اور دوسرے کو آگ سے بنایا گیا، لیکن کیا آتش اور خاک کا ملاپ ممکن ہے؟ کیا جن اور انسان آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ عربی داستانیں ہمیں کیا بتاتی ہیں، اور اسلام کی نظر میں جنات اور انسان کے اس شادی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، جن کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اس سے سوچ سمجھ کی اور صحیح غلط کے انتخاب کا اختیار دیا انسانوں کو۔ اللہ رب العزت کی یہ جو مخلوق انسان اور جنات ہے، جنات کی دنیا غیب اور اسرار میں چھپی ہے، جو انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ اس سرزمین پر جنات کی تاریخ انسان سے پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزاروں سال قبل سے ہی جنات اس زمین پر بڑے بڑے قبیلوں اور آبادیوں کی شکل میں موجود تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے ذریعے ان جنات کو جماعتوں، مختلف جزیروں اور ان پہاڑوں میں قید کر دیا۔ قوم جنات میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورت جن ہوتے ہیں، اور یہ آپس میں شادی کر کے اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح آپس میں عشق و محبت سے اور فعل و بد سے ہر نیک اور بد عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ ان کی شادی میں بھی ڈھول، گانا بجانا اور رقص ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے اور گاؤں کے جنات سرداروں کو مہمانوں کے طور پر دعوت نامے دیے جاتے ہیں اور بلایا جاتا ہے۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں اور داستانوں میں جنات اور انسان کی آپس میں محبت اور شادی کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ بہت سی روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جنات اور انسان کی شادی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کی ماں اور باپ میں سے کوئی ایک جن تھا۔ بہت سارے علماء اور فقراء کے مطابق جنات اور انسان میں شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس شادی کو ممنوع اور حرام قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ممکن ہے کہ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ لگایا جاتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہے جبکہ انسان خاکی، تو کیا آبی مخلوق ہے تو آگ اور پانی کا ملاپ آخر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اس کے نتیجے میں اگر اولاد ہوتی ہے تو خلاف عقل و شعور نظر آتی ہے۔ دراصل باوجود اس کے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اپنی آتشی جسم کی شکل میں نہیں ہوتے، جیسا کہ آدم کی اولاد میں سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے دوبارہ کوئی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جنات کا پہلا جد امجد یعنی کہ ابلیس اور تمام جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کی نسلوں میں آگ کا عنصر باقی نہ رہا، بلکہ ان جماعتوں کے ان جنات کے بھی ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء عام حالت میں بدل گئے، جیسا کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں شیطان نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گلا گھونٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن کو کس کر پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے لعاب نکل آیا جو بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ شیطان کا لعاب ٹھنڈا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں تبدیل ہو چکا ہے، ورنہ اس کے منہ سے نکلنے والا لعاب ٹھنڈا نہ ہوتا۔ تو کیا جنات میں بھی انسانوں جیسی خصوصیات ہوتی ہیں، اور کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال بہت سارے سوالوں کو پیدا کرتا ہے، اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور سوچ میں ڈال دینے والا ہے۔ لہٰذا علامہ
سیوطی نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں اس بارے میں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ اس طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسانوں اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات اور انسانوں میں شادی یا جنسی تعلقات کے واقعات اسلام سے قبل اور ظہور اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں۔ لہٰذا ابن سابق ایک دن روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کاہنوں اور پیشن گوئیوں بتانے والوں کا ذکر چھڑا، اور اس سلسلے میں لوگ اپنی چشم دیدہ واقعات و حالات بیان کرنے لگے۔ ابن قیس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں جب میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خلصہ تھا، لونڈی نے ایک روز مجھے بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری کا الزام لگا دو گے۔ بصورت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام باوجود مجھ سے فعل بد کرتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی۔ پھر وقت مقررہ پر اس نے ایک بچہ جنم دیا جس کے کان کتے جیسے تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح بالکل نہ تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے حالات و واقعات اور غیب کی باتیں بتانے لگا۔ آخرکار ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا اور لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی کچھ نہ بتایا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بند کر دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مبعوث ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے۔ اب میں غیب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ پھر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس واقعے کو مختلف روایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ اضافہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کی تصدیق فرمائی۔ اس طرح امام دارمی نے اپنی کتاب اتباع سنن میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق کہ بالآخر کی ایک شخص نے روایت کیا کہ ایک دن ہماری کسی لڑکی پر ایک جن عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسے تمہاری طرح ہمارے بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تم میں بھی یہ مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا ہم میں ہر طرح کے نیک و بد جنات موجود ہیں۔ ہم نے لہٰذا اپنی لڑکی اس کے بیاہ دی۔ بلا شبہ جنات عورتوں کا انسانی مرد جنات اور مرد انسانی عورت سے شادی کرنا نہ صرف مکروہ حرام ہے بلکہ اسلام کے ایسی سخت ممانعت کی نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ بالکل الگ اور مختلف ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں پر احسان فرمایا اور ہمارے لیے انسانوں میں سے ہی عورت اور مرد کی جوڑی پیدا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم کرے اور ہر طرح کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔